محترم ناظرین و سامعین کے خدمت میں سلام پیش کرتے ہوئے میں آج ایک بہت ہی اہم گفتگو قرآن کریم کی روشنی میں کرنے جا رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، آج میں قرآن مجید کی ایک نہایت طاقتور اور لازوال پیغام پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ایسا پیغام جو ہماری ذاتی زندگی اور ہمارے معاشرے دونوں سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا تاکہ لوگ انصاف قائم کریں۔ سورہ حدید آیت نمبر 25۔ یہ آیت محض ایک مذہبی بیان نہیں بلکہ ایک پوری انسانیت کے لیے مشن ہے۔ یہ واضح طور پہ بتاتی ہے کہ اللہ نے ہدایت کیوں نازل کی اور ہم انسانوں سے وہ کیا توقع رکھتا ہے۔ جب ہم اس آیت پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہ تو الجھن میں چھوڑا ہے اور نہ ہی بے سمت چھوڑا ہے۔ اس نے واضح نشانیوں کے ساتھ اپنے رسول بھیجے، جیسے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان انبیاء کی تعلیمات کے ذریعے حق اور باطل کو کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ جس طرح امتحان سے پہلے اساتذہ قواعد سمجھاتے ہیں، اسی طرح اللہ نے ہدایت دی تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، لہذا ہم سب انتخاب اور اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ اس آیت میں آگے کتاب کا ذکر ہے، کتاب زندگی گزارنے کا ایک مکمل رہنما۔ یہ ہمیں سچائی، نظم و ضبط، ذمہ داری اور دوسروں کے احترام کا درس دیتی ہے۔ یہ دھوکہ اور جھوٹ، ناانصافی سے خبردار کرتی ہے، جس طرح اسکول کا ضابطۂ نظم اور انصاف قائم کرتا ہے۔ اسی طرح الہی ہدایت معاشرے میں اخلاقی توازن پیدا کرتی ہے، جس کے بغیر زندگی خود غرضی اور بے قابو خواہشات کی تابع ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ میزان کا ذکر فرماتا ہے، جو انصاف اور عدل کی علامت ہے۔ میزان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کسی ایک طرف جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ عملی زندگی میں اس کا مطلب ہے کلاس روم میں انصاف، کاروبار میں دیانت، قانون کے سامنے برابری اور قیادت میں سچائی۔ چاہے ہم طالب علم ہوں، اساتذہ میں ہوں یا شہری، ہمیں اپنے ہر عمل میں انصاف کو رہنما بنانا چاہیے۔ اگر ہم دوسروں سے انصاف چاہتے ہیں تو ہمیں خود بھی انصاف کرنا ہوگا۔ اس آیت کا سب سے طاقتور پیغام اس کا اختتامی جملہ ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے تاکہ لوگ انصاف قائم کریں۔ میں پھر دہراتا ہوں، تاکہ لوگ انصاف قائم کریں۔ انصاف صرف عدالتوں، ججوں یا حکومتوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ ہم انصاف اس وقت قائم کرتے ہیں جب ہم دوسروں کو تنگ نہیں کرتے، جب ہم افواہیں اور جھوٹ نہیں پھیلاتے، جب ہم اس وقت بھی سچ بولتے ہیں جب کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ یہی چھوٹے اعمال ایک عادل معاشرے کی بنیاد بنتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں ایک اہم اخلاقی سبق دیتی ہے، جیسے آج کے نوجوانوں کو خاص طور پر اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حقیقی طاقت چیخنے، دوسروں کو نقصان پہنچانے یا طاقت کے غلط استعمال سے نہیں ہوتی،
असल ताकत खुद पर काबू, सब्र और अखलाकी जुर्रत में है। एक वाकई मजबूत शख्स कमज़ोर साथियों को तंग नहीं करता बल्कि उनकी हिफाजत करता है। ताकत का मतलब है गुस्से पर काबू पाना और बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए हक के लिए खड़ा होना। इसी तरह मकबूलियत सच्चाई की ज़मानत नहीं होती। बाज़ औक़ात गलत रवैये भी मकबूल हो जाते हैं, जैसे नकल करना, मजाक उड़ाना या झूठी बातें फैलाना। एक दाना इंसान अंधी तकलीद नहीं करता बल्कि हक का इंतखाब करता है, चाहे उसे अकेला ही क्यों न खड़ा होना पड़े। हमें यह सिखाता है कि ताकत के साथ रहम व शफकत ज़रूरी है, कबूलियत के साथ सच्चाई ज़रूरी है, किरदार ज़ाहिरी शोहरत से ज़्यादा अहम होता है। मुख्तसर ये कि हकीकी ताकत इंसाफ और ख़ुद पर काबू में है और हकीकी कामयाबी इसमें है कि मुश्किल हालात में भी इंसाफ का साथ दिया जाए। एक ऐसी दुनिया जहाँ नाइंसाफ़ी, बदउनवानी और अदम मसावात हो। कुरान की ये आयत हमें दावत देती है कि हम तब्दीली का आगाज़ खुद से करें। हम चाहे उम्र में कम हो लेकिन हमारे आमाल की अहमियत बहुत ज़्यादा है। इंसाफ सिर्फ अदालतों या पार्लियामेंट से शुरू नहीं होता, ये हमारे रोज़मर्रा फ़ैसलों, हमारे अल्फाज और हमारे रवैये व अफ़आल से शुरू होता है। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आयत हमें याद दिलाती है कि इलाही हिदायत सिर्फ पढ़ने या सुनाने के लिए नहीं, उस पर अमल करने की ज़रूरत है और इसीलिए वो नाजिल की गई है। अगर हम वाकई एक पुरअमन, मुतवाज़िन और मुनसिफ़ाना दुनिया बनाना चाहते हैं तो अपने हालात पर हमें और अपने अल्फाज और अपने आमाल में इंसाफ को कायम करना होगा। आखिर में मैं आप सबसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि बराह करम इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अब तक आपने इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी फरमाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं आपके कीमती मशवरों और तजावीज़ का भी मुंतज़िर हूँ, क्योंकि आपके तबसरे और तजावीज़ ही हमारे लिए आइंदा वीडियोज़ में रहनुमाई का ज़रिया बनेंगे। शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।